الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ پہلے نمبر پر ہم نے جانا تھا کہ اپنے گھروں کی اصلاح اسلام کے ذریعے کس طرح کریں۔ اس کے بعد تھا دوسرے نمبر پر اپنے گھروں کی اصلاح نماز کے ذریعے۔ آج ہمارا عنوان ہے اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے گھروں کی بہتری ایمان اور اخلاص کے ذریعے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 کے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھیج دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ جو شخص ایمان اور اسلام کے اس معیار کو پہنچ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو اور دین اسلام سے شدید قسم کی محبت ہو، ایسے لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز اور اللہ کے فضل کے ضرور مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے پھر انہیں چاہیے کہ ایسے اعمال کا انتخاب کریں جو ایمان و اسلام میں کمال پیدا کر دے اور دین میں اخلاص و للہیت کی افزائش کا باعث اور ذریعہ بنے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر 16 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس شخص کے اندر 3 کوالٹیاں موجود ہوں گی، 3 اوصاف موجود ہوں گے، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کفر کے اندر جانا ایسے ناپسند کرے جس طرح وہ آگ کے اندر ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کوالٹیاں جس کے اندر آ جائیں نا، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ہم اپنا ہر معاملہ، اپنے گھریلو معاملات کیا، ہر معاملے کے اندر ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دیں گے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، میں نے پہلے درس کے اندر بتلایا تھا، جس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے وہ کام آٹومیٹکلی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ بہتر کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی چیز ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہونے چاہیے کہ جو ایمان کے اندر کمال پیدا کر دے، ایمان کو کامل کر دیں۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث صحیح البخاری کی ہے 10 نمبر، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔
جب ہمارے ہاتھوں سے ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہو جائے گا تو کبھی نوبت لڑائیوں تک نہیں پہنچے گی۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو پیدا کر لیں گے کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں، آپس کے اندر زبان درازی نہیں ہے، کیونکہ جو فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں، جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، وہاں اختلافات تو پھر ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو اگر ہم قرآن و سنت کی نظر سے دیکھیں، ان کے قرآن و سنت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً گھر اجڑیں گے نہیں، گھر آباد ہوں گے، گھر ٹوٹیں گے نہیں، گھر آباد ہوں گے، گھر جڑیں گے۔ جب ہم مقابلے پر آ جاتے ہیں کہ بھائی اس نے زبان چلائی ہے، اس کا جواب میں نے، اس اینٹ کا جواب میں نے پتھر سے دینا ہے، پھر گھروں کی تباہی ہوتی ہے، گھروں کی بربادی ہوتی ہے، اور جس جگہ پر لڑائی جھگڑا آ جائے نا، اس جگہ سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب میں بتانے آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے، آگے دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی کی نہ ہو سے دیکھی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا۔ اس لیے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، بلکہ آپس کے اندر اتنا پیار اور محبت پیدا کر دیں، آپس کے اندر اپنا تعلق ایسا بنا لیں کہ دوسرا خود حیران ہو جائے کہ بھئی یہ ہو کیا گیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار کو قرآن و سنت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ اسے لڑائی جھگڑے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے ذریعے لڑائی جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ اور بہترین اسلام کیا ہے؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلا اس شخص کو، بلکہ تو کھانا کھلا، وتقرأ السلام، اور تو سلام کیا اس شخص کو جسے تو جانتا ہے اور جسے نہیں بھی جانتا ہے۔ اور یہ سلام کہنا آپس کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ اور دین میں اخلاص پیدا کریے، دین کے اندر اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ چیز نہیں نہ آ سکتی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو کہا تھا یہ چیز کہ اگر تیرے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں نہ آ سکتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ سمجھ رہے کہ تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ دیکھ رہا ہو نا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان ہر گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ یقیناً دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت نہیں دیکھ سکتا۔ انسان 70,000 پردوں میں چھپ کر بیٹھ جائے، اللہ وہاں بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک امام بیان کرتے ہیں کہ شخص ان کے پاس آیا، کہتا ہے جی میں شراب پینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کہتے اس جگہ پر چلا جا جہاں تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ کہتا اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے باز آ جا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلائی کی اس دنیا میں بڑی بلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرانے والوں کا اچھا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رحمتیں کس لیے رکھی ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اسلام پر چلتے ہیں، قرآن و سنت پر کاربند رہتے ہیں۔ اور گھروں کی بہتری کے لیے ایک اور چیز، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، خود بھی قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیجئے، خود بھی قیام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ بھئی اٹھو قیام کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساری رات ان کے گھر کے اندر قیام اللیل، ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ رات کے پہلے حصے خود کرتے، پھر گھر والوں کو بیدار کر دیتے، انہیں کہتے قرآن کی تلاوت کیجیے، قیام اللیل کیجیے۔ قیام اللیل سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا
نفس کو کچل میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے، اور رات کے نوافل کا اہتمام کرنے والے اللہ کی طرف سے محسنین اور رحمت الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اور پھر یہ رات کی گھڑیاں کیسی گھڑیاں ہوتی ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی 1145 نمبر حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ ہمارا رب تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری 2/3 حصہ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو اس گڑی نیند کو چھوڑ کر مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں؟ بھئی اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہمارا رب خود آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق کے اندر اضافے کی دعا کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد کی طلب کرنے والا۔ وہ اللہ تو دینے کے لیے، اپنے بندوں کو دینے کے لیے بتاب ہے، لیکن بندے ہیں کہ اپنے بستروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت اس وقت خود رحمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے، لیکن شاید کہ کوئی ہو جو رحمتوں کو سمیٹنے والا ہو۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام نطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہتے سیدنا عمر بن خطاب رات کو جتنا اللہ کو منظور ہوتے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ تو ہوتا تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اٹھو نماز پڑھیے۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر اصلاح کا۔ جب گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، گھروں کے اندر نماز، گھروں کے اندر ایمان آ جائے، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا آ جائے، تو اللہ کے فضل سے گھروں کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ کیونکہ جس گھر کا ماحول قرآن و سنت کے مطابق ہو، ان گھروں کے اندر اللہ کی رحمت آٹومیٹک اترتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کو تلاش کریں کہ جن کے ساتھ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ ان راستوں کو تلاش کریں جن سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو گھروں کے اندر بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔